کیا جا رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو اگر ایک ساتھ مل جائیں اور ساتھ مل کر ایک ریاست بنا لیں تو شاید وہ انگریزوں کے تسلط سے بچ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء اسلام نے اس وقت یہ درس دیا کہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا اور یہ درس دیا گیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، کبھی بھی ہندو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مسلمان ہندو سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی دو قومی نظریہ حق ثابت ہوا، دو قومی نظریہ سچ ثابت ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان کتنا پریشان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کا کبھی گھر جو ہے برباد کر دیا جاتا ہے، کبھی وہاں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کی جو ہے بیٹیوں سے بدتمیزی کی جاتی ہے، کبھی وہاں کی مساجد شہید کر دی جاتی ہیں۔ اور ایسے میں آج پاکستان میں جو مسلمان ہے وہ محفوظ ہے اور وہ جو ہے آزادی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج جو یہ پرچم کشائی کی جا رہی ہے یہ تجدید عہد وفا کا موقع ہے، یہ تجدید عہد وفا کا موقع ہے۔ آج ہم اس پرچم کی پرچم کشائی کرتے ہوئے تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک پاکستان کی ترقی کے لیے ہم حاضر رہیں گے۔ انشاءاللہ ملک پاکستان میں اسلام کے احکامات کو نافذ کرانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ملک پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے۔ دیکھیں جو یہ آزادی کی جدوجہد ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ آزادی حاصل کرنے میں ہمارے لوگوں نے جدوجہد کی، اس کے بعد جب ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی اور ایک عظیم ہجرت ہوئی تو جب مہاجرین جو ہے پاکستان آ رہے تھے تو ان کے ساتھ وہ واقعات ہوئے، راستے میں کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ان کی شہداء کی تعداد لاکھوں میں ہے، جنہیں شہید کیا گیا ان شہداء کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ وہ مسلمان کہ جو اپنی جاگیریں چھوڑ کر آئے، وہ مسلمان کہ جو اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے اور یہاں آ کر بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی بسر کی، ایسے لوگ جب ہجرت کر کے آ رہے ہوتے ہیں راستے میں ان پر جو ہے ہندو بلوائیوں کا حملہ ہوتا ہے، اور ایسے حملے میں جب وہ مسلمان مرد، وہ مسلمان عورتیں، ان کے ساتھ بزرگ، ان کے ساتھ بچے جو ہجرت کر کے جو ہے قریب الوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک نئے وطن کے بننے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، راستے میں جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو سارے لوگ ایک ایسی جگہ چھپ جاتے ہیں کہ جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ ایسے میں ایک بچہ رونے لگتا ہے۔ اگر وہاں جو بلوائی آئے ہیں اور وہ بلوائی جو ہے بچے کے شور کو سن کر جو ہے وہاں داخل ہو جائیں تو وہ یقیناً بہت سی خواتین کو اغوا کر لیں گے، یقیناً بہت سے مردوں کو شہید کر دیں گے۔ ایسے میں ایک عورت کہ جس کا وہ بچہ رو رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا دیتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو شہید کر دیتی ہے کہ یہ وہ بچہ اگر یہ روتا رہے گا تو اس کی وجہ سے دوسری بہنوں کی عزت خطرے میں ہے۔ ہم تو آج بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کی ضرورت تھی، یہ ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ یہ تو صرف ہجرت کے واقعات ہیں۔ ایک باپ کے سامنے جب اس کے بیٹے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے، بول کہے گا پاکستان، کہتا ہے بٹتے رہے گا ہندوستان، لیتے رہیں گے پاکستان۔ اس کے دوسرے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے، اب لے گا پاکستان کا نام، وہ کہتا ہے بٹ کر رہے گا ہندوستان، لیتے رہیں گے پاکستان۔ ایسے میں اس کے 7 بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن پاکستان کا نعرہ اس کی زبان سے نہیں ہٹایا جاتا۔ تو یہ تو ان بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ آج ہم کرپٹ حکمرانوں کو دیکھ کر، آج ہم گلیوں کو، کھڈوں کو دیکھ کر، لوڈ شیڈنگ کو دیکھ کر، بہرا ردی کو دیکھ کر اور ملکی حالات کو دیکھ کر آج ہم حکمرانوں کو تو برا کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی غیرت مند پاکستانی کبھی پاکستان کے خلاف کوئی ایک حرف استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیرت مند پاکستانی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر احسان ہے اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم ریاست عطا فرمائی۔ ہم بلا تاخیر آج کی اس پرچم کشائی کے کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں دیگر شرکا بھی موجود ہیں، جماعت اہل سنت حلقہ صدر